ایک کیف ہے، ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ چڑھتی کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے، پھر مزہ آ جاتا ہے۔ نہ انکار کریں اج میراں، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے میرا ہس ہس ٹالنا سانو اسی پیتیوں باج نہیں جانا۔ کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا، حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضور فرمایا کرتے تھے، ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ، ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا۔ کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا۔ ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر، ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا، آج تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حال میں وجد میں، کیف میں، تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے، مجمع پہ سکوت تاری، لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا۔ ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے، سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا، غوث پاک اٹھے، تقریر وہیں رہ گئی، علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے، غوث اعظم بھی روئے، دعا ہو گئی، جلسہ ختم۔ غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی، ان سے کون پوچھے، لوگ حضرت علی کے پاس، حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ، حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو، میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں، پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں۔ اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر، اب توبہ، آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی۔ ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ۔ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں، اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے، ایک گرہ دوسری گرہ، وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا، ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری، کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے، اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ، کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں، کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے، میں گرہ کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے، اور چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا۔ یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے، اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا، فرمایا نہ کر۔ آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے، عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے، یمن کا رہنے والا تھا، میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو۔ کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا،
اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا، بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک۔ ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں، ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے۔ اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا۔ حضرت باعزیز بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو، جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں، اس کا پیشوا ہی کوئی نہیں، کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا۔ لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے، کیا ان کا، لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے۔ کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی۔ فرماتے میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے۔ کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا۔ فرماتے میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نہ جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج۔ میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پڑھو نا مشکاہ شریف، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے،